بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا میں آپ نے بڑے جھوٹے لوگ دیکھے ہوں گے، لیکن ان کا جھوٹ صرف ان کی ذات تک محدود رہتا ہے۔ لوگ قرآن اور حدیث پر جھوٹ بولتے ہیں، ان کا جھوٹ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے اور ان کے عقائد بھی خراب ہوتے ہیں۔ ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے کا میں تعارف کرانا چاہتا ہوں، پہلے بھی تعارف کرایا ہوا ہے، کہ اس طرح صفائی سے جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ اس کو پکڑ نہیں پائیں گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان پر جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ بول کے اپنے بابے جو ہیں خارجی، ان کی کیسے تائید کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے، کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے، کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چشمہ کرتے ہیں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے۔ وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے، فاروق رضوی، وہ روایتیں جی وہ غریب اکٹھی کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں، اینٹی وینم، کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ، یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ قول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے۔ سنن کبری البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی، ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے۔ یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ جی دوستو، آپ نے سنا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو بخاری شریف میں پیش کرتے ہیں کہ ابن عمر خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ابن عمر ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ کہہ رہا میں فاروق رضوی جو ہے جھوٹا شخص ہے انڈیا کا، اس کو میں پھکی دے رہا ہوں، اینٹی وائنم دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے بابے کو پھکی دے۔ یہ بابا اس کا حافظ زبیر زئی ہے، وہی بات جو فاروق رضوی نے کہی وہی بات اس بابے نے کہی ہے۔ مقالات نمبر 4 اور صفحہ نمبر 75 سے لے کر 83 تک اس نے یہی کہا کہ خارجیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بدعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، رافضیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور ان کی باتیں، عبداللہ بن مسعود، حضرت امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام مالک، سب کے قول یہاں لکھ رہے ہیں۔ اگر تو فاروق رضوی کو جھوٹا کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے اس کاذب اعظم بابے کو کہے، جس کو تو نے لکھا ہے محدث اعظم پاک و ہند، محدث اعظم پاک و ہند حافظ زبیر علی زئی۔ اب سب سے بڑا جھوٹا تو یہ تیرا بابا نکلے گا کہ اگر وہی جھوٹ جس کو تو جھوٹ کہہ رہا ہے کہ خارجیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے کس کا جی؟ فاروق رضوی کا جھوٹ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو یہ فاروق رضوی جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ تیرا بابا بھی پھر جھوٹ بول رہا ہے جس کو تو محدث اعظم کہتے ہو۔ اب اسے کہو کاذب اعظم پاک و ہند۔ پاک و ہند کا سب سے بڑا جھوٹا شخص اس نے لکھا ہے، اس تیرے بابے جھوٹے نے، تو جھوٹا کہہ رہا ہے نا، ظاہر اب جھوٹا ہی ہوگا۔ تیرے بابے جھوٹے نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 106 میں ہے، اور اس دن کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے، اس دن کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ اب نیچے لکھتے ہیں اس کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا وہ خوارج ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 262 وسندہ حسن وسندہ حسن۔ اب یہ تو جھوٹا نکلا، یہ کہتا ہے جہنم کے کتے ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3000 مکمل 3000۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ جہنم کے کتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا یہ خوارج جہنم کے کتے کیسے ہیں؟ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جہنم کے کتے؟ کہنا میں ایک مرتبہ نہیں، میں نے 7 مرتبہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جی، اگر جھوٹا فاروق رضوی ہے تو یہ بھی سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے۔ پہلے اس بابے کو جھوٹا کہو کہ یہ کاذب اعظم پاک و ہند ہے، پھر آگے بات کرو۔ یہی بات اس نے کی، اب میں اسے حوالے دوں گا۔ اور سب سے پہلے جو اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ بولا ہے، کیا حدیث نمبر بتایا؟ 5088۔ جھوٹ
آپ مکتبہ شاملہ میں جائیں 5088 حدیث آپ کو نہیں ملے گی، یہ جو اس نے سنائی لکھی ہے، کیونکہ اگر وہ 5088 آپ نے دیکھ لی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے۔ 5088 میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ اس نے کیا کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، ان کے اذان کا جواب دیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے۔ کہیں اذان کا جواب ہے کیونکہ وہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر نے من قال حی علی الصلاۃ، جب کو حی علی الصلاۃ کہیں گے عجب تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ حی علی الصلاۃ کا جواب کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ومن قال حی علی الفلاح، جب وہ حی علی الفلاح کہیں گے عجب تو ہم اس کے یہ حی علی الفلاح کا جواب دیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی ہے۔ اب دیکھ عجب تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ اب اس جھوٹے شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا جھوٹ بولا کہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ابو داؤد حدیث نمبر 4691، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس امت کے مجوسی قدریاں ہیں، وہ اگر بیمار ہو تو ان کی عیادت نہیں کرنی، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ۔ یہ بد مذہبوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی بد مذہب خوارج۔ اور دوسری بات، آپ کتاب الایمان صحیح مسلم کی پہلی حدیث پڑھیں، کتاب الایمان کی پہلی حدیث پڑھیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بد مذہبوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بدعتیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ خوارج کے دو نام تھے، ایک خارجی اور ایک بدعتی۔ سب سے پہلے خوارج نے بدعت یہ شروع کی کہ انہوں نے وقت کے امام سے خروج کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ان سے بری ہیں جو قدریہ ہیں، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی پہلی جلد کتاب الایمان کی پہلی حدیث میں یہ ہے، اور دوسری ترمذی شریف کی حدیث ہے 2152، ترمذی شریف کی حدیث ہے 2152۔ مرزا کے بابے نے سارا کچھ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو خارجی سلام پیش کرتے تھے، آپ ان کا سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس خارجی آ کے سلام پیش کرتے تھے، آپ ان کا سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اس نے کہا 5088 میں لکھا ہے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ اب ان کا عملی عمل کیا ہے کہ سلام کرتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ ترمذی شریف حدیث ہے 2152، اور یہی حدیث ابن ماجہ میں 4061، اور یہ حدیث مسند احمد میں 5867 اور 6208، ترمذی میں 2153 بھی ہے اور 2152 بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر ان بدعتیوں کا، ان خوارج کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ تو وہ کہتا ہے وہ سلام کا جواب دیں گے، وہ کہتا ہے ہم سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ اور یہ جو حدیث اس نے بیان کی 5088 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، یہ حدیث ہے 5305، آپ کو 5088 نہیں ملے گی، کیونکہ اگر آپ نے دیکھ لی تو اس کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ 5305 ہی آپ کو حدیث نمبر ملے گی، آپ جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا حضرت ابن عمر نے کہا کہ ہم خارجیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے؟ نہیں، صرف انہوں نے کہا کہ ان کی اگر اذان کی آواز آئے گی تو ہم ان کی اذان کا جواب دیں گے۔ اب آگے میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان کا عمل کیا ہے، اور میں مرزا کے بابی کی کتابوں سے بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں کسی اور کتاب سے بتاؤں نا تو یہ کہیں گے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اس کے مرزا کے بابے نے کہا، حدیث نقل کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن دارمی میں حدیث نمبر 210، سنن دارمی حدیث نمبر 210، خارجیوں کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات، خارجیوں کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ یہ دیکھیں، خارجیوں کو مسجد سے باہر نکال دیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود نے بدعتیوں کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ بدعتی کون ہے؟ خارجی۔ یہ کیونکہ مرزا جیسے جھوٹ بولتا ہے، اس کے بابا نے جھوٹ تو سکھایا ہے نا، اصل یہ ہے سنن دارمی، اس میں یہ حدیث نمبر ہے 210۔ اب اس میں دیکھیں آپ کہ عمر بن سلمہ نے کہا کہ ہم نے ان حلقات کے عام آدمیوں کو دیکھا جو واقع نہروان کے دن خوارج کے ساتھ ہم پر تیر برسا رہے تھے، ہم پر تیر برسا رہے تھے، یہ خوارج تھے۔ یہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ کیا کر دیا؟ بدعتی، اصل میں کیا ہے؟ خوارج۔ تو خارجی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مسجد نکال دیا۔ نماز پیچھے پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا دور کی بات ہے، ان کو اپنے پیچھے سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ دیکھیں اس نے خود لکھا ہے
خارجیوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نکال دیا. اس نے بدعتی معنی کیا ہے, دو معنی مان لیتے ہیں, خارج کا بدعتی بھی کہتے ہیں اس وقت ان کو, اور ان کو خارج بھی کہتے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے بدعتیوں کو مسجد سے نکال دیا تھا. اب آپ بتائیں فاروق رضوی جھوٹا ہے تو پھر یہ کیا ہے, سارا جھوٹ ہے. اب آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ جو کہتا ہے نا, ایک پہلے لیکچر میں اس نے کہا امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری رحمۃ اللہ علیہ, ایک ہوتا ہے امام بہقی کے بارے میں اس نے بات کی تھی, پھر بڑھ چڑھ کے بتا رہا تھا, لفظ بتا رہا تھا آجری, امام ابو بکر محمد بن حسین آجری. اب وہ کیا کہتے ہیں, اب ان کی حدیث تو مان لی نا, تو کہتے ہیں وہ سیدی سے پیش کرتا ہے, وہ سیدی سے پیش کرتا ہے اہل بیت کے بارے میں. اب وہی امام آجری کیا کہتے ہیں, سن, امام آجری کہتے ہیں خوارج, قدریہ, مرجیہ, جہمیہ, معتزلہ, تمام روافض, تمام نواصب اور گمراہوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے, اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ تیرے بابے نے 16 نمبر دیا اس کو, صفحہ نمبر 79-16 پر امام آجری کہتے ہیں ان خارجیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, ان کو سلام نہیں کرنا. اور امام بخاری کیا کہتے ہیں, امام بخاری کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں جیمی اور رافضی کے پیچھے نماز پڑھوں یا یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھوں, کہ جیسے یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے ایسے جیمی اور رافض یا شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنا ہے. نیچے کہتے ہیں آپ کے بابا جی کہتے ہیں معلوم ہوا کہ امام بخاری رحم اللہ کے نزدیک جہمیہ اور روافض کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جس طرح کہ یہود و نصارہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مرزا پلمبر آپ کے بابے ہوئے کاذب اعظم, جس طرح تو کہتا ہے نا فاروق رضوی جھوٹا ہے تو سب سے بڑے جھوٹے تو آپ کے بابا جی ہوئے, اور کیا امام بخاری جھوٹ بولیں گے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں کہ بدترین مخلوق ہیں خارجی, تو ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ ایک شخص کہہ رہا ہے, وہ صحابی کہہ رہا ہے کہ بدترین مخلوق ہے خارجی, اور پھر ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور نماز پڑھنے کا جھوٹ کیسا؟ وہ کہتے ہیں ہم صرف ان کی اذان کا جواب دیں گے, اور جب ان کے سلام کا جواب دینے کی بات ہوئی لیکن آگے رد ہو گئی بات, کیونکہ ان کا عمل کیا ہے, عمل میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ان کو آگے سلام کہتے تھے, آپ ان کو سلام کا جواب نہیں دیتے. آگے چلیے, امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جہمیہ اور معتزلہ جس سے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, یہ کہتا سب کے پیچھے نماز پڑھو. امام کیا کہتے ہیں, ان معتزلہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. امام مالک کیا کہتے ہیں, فرماتے قدریہ منکرین تقدیر کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہ سارا آپ کے بابا جی نے لکھا. بھائی ذرا اس بابا کو ٹھوکو, اس بابا کی طبیعت صاف کرو, اس کو پھکی دو, اور اپنے اس بابا جی کہو کہ تم نے کیا لکھ دیا, تو کاذب اعظم ہے, میں تو تمہیں محدث اعظم سمجھتا تھا پاک و ہند, اب یہ کاذب اعظم نکلا. اب آگے دیکھیے, امام ابو جعفر محمد بن علی امام باقر لکھتے ہیں منکرین تقدیر کے بارے میں فرمایا اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو, جس نے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی تو اسے اپنی نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. یہ بھی بد مذہب ہے منکرین تقدیر. اب آگے دیکھیے امام سفیان ثوری کیا کہتے ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ میرے گھر کے دروازے پر ایک مسجد ہے جس کا امام صاحب بدعت ہے یعنی خارجی ہے, انہوں نے فرمایا تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ. اس نے کہا بارش والی رات بھی ہوتی ہے اور میں بوڑھا آدمی ہوں. انہوں نے فرمایا تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ. ہاں جی, آپ کے بابا جی نے لکھا ہے خارجیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی اس لیے. اور امام سفیان ثوری کہتے ہیں تو کیا یہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں, صرف سچا تو ہے. اب مرزا پلمبر کو چاہیے کہ اس بابا جی کا محدث اعظم پاک ہند نہ کہیں, اسے کہ صاحب اعظم سب سے بڑا جھوٹا پاک ہند میں, کہ اس نے کیا لکھ دیا, یہ آپ کے بابے نے لکھ لیا. فاروق رضوی صاحب نے جو باتیں لکھی وہ اس نے بتائی. امام بخاری نے کیا لکھا, امام احمد بن حنبل نے کیا لکھا, امام مالک نے کیا لکھا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, اور امام ابو بکر محمد بن حسین الآجری جس کو کہتے ہیں الآجری, وہ انہوں نے کیا لکھا, کہتے ہیں خوارج کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ 80 نمبر پر آپ کے بابا جی نے لکھا ہے. پہلے اس بابا جی کو ٹھوکو, اس بابا جی کو کہو کاذب اعظم, تو پتہ چلا یہ جھوٹا ہے. امام بخاری سچے ہیں, امام مالک سچے ہیں, محمد بن حسین الآجری سچے ہیں, اور حضرت عبداللہ بن مسعود سچے ہیں جنہوں نے خارجیوں کو مسجد سے نکالا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے کہ خارجیوں کے السلام کا جواب نہیں دیتے ہیں. مرزا جھوٹا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا شخص اگر دیکھنا ہے تو وہ مرزا پلمبر ہے.